بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جلی ہوئی جگہ پر شہد لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں ڈال کر سو جایا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ اگر کان بہتا ہو تو سرسوں کا تیل اور سفید پیاز کا پانی ملا کر کان میں چند قطرے ڈال لو۔ جو کا پانی کم استعمال کرتے ہیں گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ شہتوت کھانا دماغ کی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ شلجم کا رس پینے سے انسان جوان رہتا ہے۔ ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی بھاپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ ناظرین، کچا ناریل دماغی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے۔ کریلے کو پیس کر اس کا رس چہرے پر استعمال کرنے سے جلد لٹکنا رک جائے گی۔ جامن کا شربت انسان کو چست بناتا ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ سرسوں کا تیل اور ہلدی مکس کر کے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے اپنے دانت صاف کرو، اس سے بہترین دانت صاف ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، دانتوں میں کیڑا لگ جائے، درد ہو یا خون آتا ہو تو پھٹکڑی یا اس کو پانی میں ڈالو، اچھی طرح مکس کرو اور اس کو اپنے دانتوں کے جڑوں میں لگا دو۔ دانت پیلے ہوں یا دانتوں کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کر لیں، دانتوں پر لگا لیں، دانت چمک اٹھیں گے۔ ناظرین کرام، رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچ سونف اور 11 بادام کھا لیا کریں، اس سے نزلہ دور ہو جاتا ہے، دماغ میں تیزی آتی ہے۔ روزہ رکھنے والے انسان کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کیا کرو، اس سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے، نظام ہاضمہ کی خرابی کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ اگر کان میں کوئی کیڑے مکوڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کان کو بھر لیں، کچھ دیر میں کیڑے اوپر کی جانب آ جائیں گے۔ ناظرین کرام، سخت تھکاوٹ والا کام کرنے کے بعد ایک گلاس گنے کا جوس پی لیں، ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جگہ منہ جھاگ پر لگاؤ، منہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ گنے کا جوس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، دل و دماغ کو فرق بخشتا ہے۔ دبلے اور پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے، اس سے کمزوری دور ہوتی ہے، جسم صحت مند ہو جاتا ہے۔ شلجم بھوک کو بڑھاتا ہے اور خشک کھانسی میں مفید ہے۔ یہ قبض کشا ہے، جسم کو طاقتور بناتا ہے اور بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے، وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ آڑو کا استعمال جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے جسمانی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، نسبوتے کو پتے چٹنی بنا لیں، اس چٹنی کو کھانے کے ساتھ کھانا معمول بنا لیں، یورک ایسڈ جوڑوں اور جسم کے درد سے نجات مل جائے گی۔ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے یا معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان لوگوں کے لیے انگور کا استعمال بہت مفید ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کا مسئلہ ہے یا پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں تو اس صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھائیں، جس سے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے پر مالش کیا کریں۔ محترم ناظرین، جن لوگوں کو نظر کا مسئلہ ہو یا نظر کمزور ہو تو وہ شلجم کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ بیر کا استعمال آنتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے، اس سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، عصر اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں کھائیں، اس سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم کو بہت طاقت ملتی ہے۔ ناظرین محترم، شلجم کھانے سے جسم میں خون صاف ہوتا ہے، یہ جگر کو طاقت دیتا ہے، جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو اس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر زبانی پھل کا استعمال کیا جائے تو اس سے بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر سستی اور تھکاوٹ کو کم کرنا چاہتے ہو تو دن میں 8 گلاس پانی ہر صورت پیا کرو، مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین محترم، نہار موسف گڑ کا چھلکا استعمال کرنے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ جو لوگ جوانی میں اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں وہ ساری زندگی کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ سر کی خشکی ہو یا دماغی کمزوری ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگا لیا کرو، کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کیہلی
اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چاٹ لو، گوشت جلد ہضم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اگر گوشت کا استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو رات کو اسبگول کا چھلکا استعمال کیا کرو۔ اگر چائے پینی ہو تو ہمیشہ کھانے کے 1 گھنٹے بعد چائے پئیں۔ کھانے کے بعد چائے پینے سے قبض کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ خشکی کا مسئلہ ہو تو پیاز چھیل کر کچل لیں اور شہد ملا کر خوب اچھی طرح مکس کریں۔ جس جگہ بال اگانے ہوں اس جلد کو کھدرے کپڑے سے رگڑ کر لیپ کریں، گنجے پن کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ آلسی کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ آلسی کے 2 چمچ بیج کھانے سے جوڑوں کا درد، کینسر اور دل کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ بڑھ جائے تو نہاتے وقت ناک میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال کے کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ ناظرین کرام، نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتی ہے اور وزن میں بھی کمی کرتی ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے۔ ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ الٹی متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانی پی لیں۔ پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس استعمال کرو۔ کیلے پر شہد لگا کر استعمال کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماری کبھی قریب نہیں آئے گی۔ سبز ٹماٹر کا استعمال کیا کرو، یہ پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ ناظرین محترم، کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم کی فالتو چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی کے بیج کا استعمال دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نہار منہ انار کھاؤ، معدے کی سوزش بھی دور ہوگی اور حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہو تو صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھانے سے معدہ مضبوط ہوگا، غذا جلد ہضم ہوگی۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے موٹاپا بہت جلد کم ہو جاتا ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاس مسل دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین حل گرم پانی سے غسل ہے۔ ناظرین محترم، اگر بال چھوٹے ہوں تو ایلو ویرا کا رس پانی میں شامل کر کے بالوں پر لگاؤ، بال گھنے، لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کو اپنا معمول بنا لیں۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ انگور کا استعمال جسم سے ہر طرح کی بیماری کھینچ لیتا ہے۔ ناظرین کرام، مساج یا مالش سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں اور جلد کی عمر بڑھتی ہے۔ 10 دانے کشمش کے 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح نہار منہ سے کھا لیں، اس کا پانی بھی پی لیں۔ 1 مہینے تک استعمال کریں، ریڈ سیلز بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور خون کی کمی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسے دوبارہ خون کی کمی نہیں ہوگی۔ سونف کا کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کرتا ہے جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں۔ جامن کے پتے چبانے سے آپ کے پاؤں میں سن نہیں ہوں گے۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ چنے کے ساتھ باجرہ کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگایا کرو۔ ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی گھی کا سوپ پی لیا کرو۔ صبح نہار منہ نیم گرم دودھ میں 1 چمچ شہد کا ڈال کر پی لیا کرو۔ اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ پانی کی 1 بوتل لے کر اس میں 6 پودینے کی پتیاں شامل کر دیں، اسی بوتل سے پانی پیتے رہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی جلد ہمیشہ تر و تازہ رہے گی اور بیماریوں سے محفوظ رہے گی۔ اپنے کھانوں اور سلاد میں ٹماٹر کا استعمال کرو، یہ سفید موتیا دیگر بیماریوں کی آنکھوں کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ سرسوں کے تیل کے چند قطرے آنکھوں پر لگا کر ہر روز رات کو سوتے وقت مالش کریں۔ اس طرح کسی نظر کمزور ہوگی اور نہ ہی آنکھوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ آڑو کھانے سے کینسر کے خلیے نہیں بنتے۔ 21 دانے سرخ رنگ کے خشک انگور ناشتے پر کھانے سے تمام امراض دور ہوتے ہیں سوائے مرض الموت کے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر کسی کی ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو گنے کا جوس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ موٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناک میں ڈال لیا کرو،
दादरी बुए का रस पेय है। पत्ते के अंदर पथरी बनना बंद हो जाती है। शक्करकंदी के ऊपर जैतून के तेल के चंद कतरे डाल कर खाओ, दिमाग की नसें खुल जाती हैं, दिमाग तेज़ी से काम करने लगता है। रोटी चबाकर खाने से कमर में दर्द नहीं होता। अगर अपने वज़न को कम करना है तो 3 चीज़ें खाया करो, नींबू, बंद गोभी और खीरे। छोटी इलायची पानी में उबाल कर पीने से मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाती है। ठंडा पानी पीने वालों के दांत जल्द ख़राब हो जाते हैं। मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी जल्द बढ़ जाती है और मोटापे जैसी बीमारी हो जाती है। अगर कान में कीड़ा चला जाए या कोई और चीज़ चली जाए तो सरसों के तेल के चंद कतरे कान में डालने से कीड़ा ऊपर की जानिब आ जाएगा। कम पानी पीने वाले बंदे के गुर्दे जल्द खराब हो जाते हैं। पेड़ की डंडियाँ चबाया करो, इससे आपका रंग सफ़ेद और निखर जाता है। अगर आपके चेहरे पर लाल रंग के दाने निकल आएँ तो कच्चा दूध लगा लो। अपनी खुराक में खट्टी चीज़ों का कम इस्तेमाल किया करो। ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से जिस्म पर बुढ़ापा जल्दी आता है। नमक का कम इस्तेमाल किया करो। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करने से जिस्म पर एलर्जी हो जाती है, जो दिल की नसें कमज़ोर कर देता है। हाथ पाँव पर उठनी का दूध लगाया करो, इससे हाथ और पाँव का रंग सफ़ेद हो जाएगा। अगर मुंह से बदबू आने लगे या पेट में दर्द हो तो उस सूरत में जामुन खाया करो। जो लोग रात को बावजू होकर सोते हैं उनको कभी बुरे ख्वाब नहीं आते। नाज़रीन कराम, अगर आपको कम सुनाई देता है तो शिमला मिर्च खाने में इस्तेमाल करें, इससे बंद कान खुल जाते हैं। चकोतरे का इस्तेमाल किया करो, इससे काफ़ी से दिनों से बंद कब्ज़ भी खुल जाती है। अनार खाने से बदन की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है, जिस्मानी ताकत में इजाफ़ा। नाज़रीन, खजूर का बाकायदा इस्तेमाल करने से नफसियाती कमज़ोरी नहीं होती, नफसियाती कमज़ोरी से छुटकारा मिल जाता है। सुबह निहार मुँह 1 चम्मच शहद का खा लेने से जिस्म को बेपनाह ताकत मिलती है। दूध में फूल मखना मिलाकर पी लिया करो, इससे हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी, जिस्म हमेशा ताकतवर रहेगा। जिस्म से आयरन की कमी को दूर करने के लिए गोभी और पालक का इस्तेमाल किया करो। दांत मजबूत और चमकदार बनाने के लिए नमक, मीठा सोडा और लौंग हम वज़न लेकर पीस कर पाउडर बना लें, उंगली से दांतों पर लगाइए। जो लोग दुबले पतले हैं और अपने वज़न में इजाफा करना चाहते हैं तो वो काले चन्नों को भून कर खाया करें, इससे जिस्म पर गोश्त बढ़ने लगता है और वज़न में इजाफा हो जाता है। अंगूर का रस निकाल कर सुबह निहार मुँह पी लेने से मैदे को ताकत मिलती है। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करने से घर में नहुसत आती है। नाज़रीन कराम, कभी भी केला खाने के बाद लस्सी का इस्तेमाल मत करो, इससे आपके मैदे में दर्द शुरू हो जाएगा। बच्चों को अम्ली और खट्टी चीज़ें कभी मत खाने दें, इससे बच्चों का कद छोटा रह जाता है। बच्चे जल्द बालिग हो जाते हैं। जो लड़कियां ज़्यादा बारीक दुपट्टा पहनती हैं उनके बाल ज़्यादा गिरते हैं। नाज़रीन कराम, छोटे बच्चों को सुबह का नाश्ता वक्त पर लाजमी करवाएं, इससे बच्चों की ज़हनी सलीयत बढ़ जाती है और याददाश्त भी मजबूत रहती है। नारियल का पानी पीने से जिस्म का रंग साफ हो जाता है, चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। अकेला रहने की आदत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। चावलों को उबालते वक्त इनमें से 1 चम्मच घी का शामिल कर दें, इससे चावल टूटेंगे नहीं और खुले खुले नजर आएंगे। नाज़रीन कराम, टमाटर का रस और अनार कुदरती तौर पर डेंगू के खिलाफ बेहतरीन काम करते हैं। दिल के मरीजों को ठंडा पानी हरगिज़ मत दें, इससे दिल की नसें कमज़ोर हो जाती हैं जो कि हार्ट अटैक का सबब बनती हैं। नाज़रीन कराम, दोपहर का खाना खाते वक्त कच्चा प्याज ज़रूर खाया करो, इससे लकवे की बीमारी नहीं होती। पिस्ता दिमाग को कुव्वत देता है, मैदे को ताकत देता है, वबाई अमराज से बचाता है। बादाम को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने वाला कभी शुगर और दिल का मरीज़ नहीं होता। जिनको बलगम की शिकायत रहती है वो बैगन का सालन खाया करे, बैगन दिल को तक़वियत देता है। 3 खजूरें लें, 1 गिलास दूध में पकाएं, फिर ग्राइंड करके जूस बनाकर सुबह पी लें, कद में इजाफा होगा। अपने बीमारियों को चुकंदर के पत्ते खिलाओ, इनमें शिफा है। अनार के फल को खुश्क करके बारीक पीस लें और बतौर मंजन सूंड पर लगाएं। भिंडी खाने से ज़हनी दबाव का खात्मा होता है। भिंडी में रेशे की बड़ी शरह पाई जाती है जो खून में शुगर की मिकदार में इजाफा नहीं होने देती। मैदे के अल्सर के लिए 1 लौंग सुबह चबाकर हमरा पानी पीना बेहद मुफीद है। चाय को खुराक के तौर पर नहीं बल्कि दवा के तौर पर इस्तेमाल करें। चाय मिजाज के एतबार से गर्म, खुश्क और पसीना आवर होती है। नाश्ते में नीम गर्म दूध का 1 गिलास और 1 सेब चेहरे की ताजगी और खूबसूरती बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है। अगर वज़न ज़्यादा करना है तो रोज़ाना कम से कम 6 केले खाएँ, ऊपर से नीम गर्म दूध पिएँ। शहद में अदरक मिलाकर चबाने से गला ठीक हो जाता है और बंद आवाज़ खुल जाती है।
محترم ناظرین، جسم کو موٹا کرنے کے لیے 10 دانے انجیر روزانہ چبا کر کھانے۔ چند دنوں کے استعمال سے جسم بھرنے لگے گا۔ دبلے لوگوں کو دودھ، دہی اور لسی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، اور کھانے میں کلونجی کا استعمال بھی بےحد مفید ہے۔ بچوں کا سوکھا پن اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو دودھ اور سنترے کا رس دیں، اس سے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، نہار منہ شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ لہسن کی خوشبو سونگھ کر سو جاؤ، نیند زیادہ آئے گی، اور سمندری نمک کھانے سے بندے کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لقوہ نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت سرسوں کے تیل کو چاکر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، صبح کو سبز چائے پینے سے زکام نہیں ہوتا۔ ناظرین، کوئی بھی نسخہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔